الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الف، اکبر مذہبی عالم نہیں تھا، علماء اس کے ساتھ اخیر تک مشیر رہے۔ ان کی رہنمائی سے اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو اثم علی من افتاہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر اکبر نہ ہوتا تو عالمگیر جیسا مسلمان بادشاہ ہندوؤں کو نصیب نہ کرتا، جس کی نظیر دنیا کے شاہی نظام میں نہیں ملتی۔ ہم عالمگیر ہی برکت مانتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ جیسا فلسفی ہند میں پیدا ہوا۔ امام ربانی شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ اکبری دربار کی اصلاح کرتے رہے اور اس میں وہ پورے کامیاب ہوئے۔ آخر میں جہانگیر ان کا اتباع کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ جہان امام ربانی رحمہ اللہ کے پسندیدہ طریقے پر حکومت چلاتا رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کا دربار انسانیت عامہ کو اسلام کا مرکز نہیں بنا سکا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ شاہ جہانی سلطنت سے بہترین نظام کی دعوت دیتے ہیں۔ گویا جس کام کی ابتدا امام ربانی رحمہ اللہ سے ہوئی، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی معرفت کرائی۔ اس طرح ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کو خاتم الحکماء مانتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنے مختلف الہامات کا ذکر کیا ہے، ہم ان میں سے ایک حصے کو خاص ترتیب سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف، امام ولی اللہ رحمہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسی تحریک کا امام بنایا جس کا عنوان ہے فک کل نظام فیوض الحرمین۔ کیا یہ انقلاب نہیں ہے؟ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری تحریک فوراً کامیاب ہو جاتی تو امام کا خروج اور مسیح کا نزول متاخر ہو جاتا، مگر وہ آہستہ آہستہ اپنا دکھلائے گی۔ کیا یہ انقلابی پروگرام اس بڑے انقلاب کا قائم مقام نہیں ہے جس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ بھی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اولاد کے پہلے طبقے میں علم حدیث پھیلے گا اور دوسرے طبقے میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی۔ تفہیمات: کیا امام عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حدیث کا شیوع پھیلاؤ نہیں ہوا؟ کیا مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ کی تکمیل الاذہان اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی ابقات نے حکمت کا نیا اسکول نہیں قائم کر دیا؟ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی اولاد سے افراد پیدا ہوں گے جو ہمارے بیٹوں کے بعد ہمارا کام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کریں گے۔ کیا الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ اور الصدر العمید مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ اس کا مصداق پیدا نہیں ہوئے؟ نمبر 5، امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے فیوض الحرمین میں خلافت کی 2 قسمیں بتائی ہیں: خلافت ظاہرہ، خلافت باطنہ۔ الف، خلافت باطنہ میں امام ولی اللہ رحمہ اللہ حکومت کا وہ درجہ شامل مانتے ہیں جو تعلیم اور دعوت کے زور سے پیدا ہوتی ہے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت اسلام نے قرآن عظیم کی دعوت کی تنظیم سے مکہ معظمہ میں پیدا کر لی تھی۔ اس کا ذکر فتح الرحمن میں سورہ رعد کے آخر میں فیوض الحرمین میں موجود ہے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ خلافت ظاہرہ کے لیے محاربہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ ملک کا خراج بزور وصول کر کے مستحقین کو پہنچانا، مصارف عامہ میں خرچ کرنا اور عدالت کا نظام بزور قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا اس کے اہم اجزاء ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خلافت اسلام کے مدنی دور میں پیدا ہوئی۔ قول جمیل اور فیوض الحرمین میں بار بار پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ اپنے فلسفے میں تصوف کا سلسلہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ وہ خلافت باطنہ کے قیام کا وسیلہ بن جائے۔ مولانا شہید رحمہ اللہ جب امیر شہید رحمہ اللہ کی فوجی طاقت کا ان کے محاربین سے مقابلہ کرتے ہیں تو امیر شہید رحمہ اللہ کے مبایعین بیعت کرنے والے کو سپاہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اسی اصلاح پر منطبق ہو سکتا ہے۔
ہم نے یورپین انقلابی پارٹیوں کے نظام کا کافی مطالعہ کیا ہے، اس سے ہمارے دماغ میں سیاسی پروگرام بنانے اور سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم اگر امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی خلافت باطنہ کے فکر کو آج کے سیاست و دانوں کے سامنے ذکر کریں گے تو اسے انقلابی پارٹی کا نام دیں گے جو عدم تشدد کی پابند ہو۔ نمبر 6، امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے انہیں یوسف علیہ السلام کے قدم پر چلنے کے لیے مفطور یعنی فطری طور پر پیدا کیا ہے۔ الف، یعنی وہ امت محمدیہ میں وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے ملت اسرائیلیہ میں کر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ سے اختیارات حاصل کر کے اولاد یعقوب کی حکومت کا اساس قائم کیا تھا۔ اسی یوسفی حکومت کی ایک برکت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار کر گئی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ اپنے زمانے میں دہلی کے بادشاہوں کو کسریٰ اور قیصر کا نمونہ جانتے تھے، اس لیے ان کے سارے نظام کو بدلنا اپنا نصب العین بتلاتے رہے، مگر عملی پروگرام فقط داخلی انقلاب سے شروع کیا تھا۔ وہ امرائے سلطنت میں اپنا فکر پھیلا کر نظام سلطنت درست کرنا چاہتے تھے۔ نجیب آباد کا مدرسہ اسی لیے حکمت الامام ولی اللہ رحمہ اللہ کی درسگاہ بن گیا تھا۔ مرہٹوں کی شورش کو وہ احمد شاہ ابدالی کے ذریعے ختم کرا دیتے ہیں۔ جن حضرات نے ہماری طرح امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کا مطالعہ نہیں کیا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ سلطانی اختیارات میں تبدیلی کی کوشش نہیں کرتے تو انہیں امام الانقلاب ماننے میں تعامل کرتے ہیں۔ نمبر 7، امام ولی اللہ رحمہ اللہ خیر القرون کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو مبعث سے 48 سال بعد واقع ہوئی محدود کر دیتے ہیں۔ اسی زمانے کو وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ازالۃ الخفا کے ابتدائی مباحث میں اسی آیت کی تفسیر پورے غور سے پڑھنی چاہیے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت کا یہ مرکزی مسئلہ ہے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ اس دور کے علمی و عملی کارنامے مسلمانوں کے مشورے اور اتفاق سے جاری مانتے ہیں۔ اسی زمانے کو وہ نزول قرآن کے مقاصد کا نمونہ مانتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں اس دور کو انسان کی نیچرل ترقی کا آخری درجہ ثابت کرتے ہیں۔ باب الحج حجامہ الی دین ینسخ الادیان، غور سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس دور کی علمی اور عملی تاریخ جس قدر امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابیت بیت الحکمہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابیں بیت الحکمت میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ قرآن عظیم کی اس علمی اور عملی تعلیم کو انسانیت عامہ کے لیے انٹرنیشنل انقلابی پروگرام مانتے ہیں، اس لیے ہم اس دور میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ اگر داس کیپٹل کے مصنفین انگلز کارل مارکس کو انقلاب کا باپ مانا جاتا ہے تو جس حکیم نے خیر القرون کی انقلابی تاریخ کو ہند کی علمی زبان میں عام عقلی اصول کے مطابق بنا کر ضبط کر دیا ہے، اسے امام الانقلاب ماننا محض خوش اعتقادی پر مبنی نہیں سمجھا جائے گا، جبکہ اس نے یوسف علیہ السلام کی طرح انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ نمبر 8، امام ولی اللہ رحمہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہند کے مسلمانوں سے اپنی حکومت قائم کرنے کی طاقت اس وقت افاغنا کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ افاغنا حضرت سندھی برصغیر کے شمال مغربی علاقوں کے لیے افاغنا اور پشتونیہ کے نام استعمال کرتے تھے، انگریز کا دیا ہوا نام سرحد استعمال نہیں کرتے تھے۔
بھی ہندوستانی اقوام میں سے ایک قوم ہے جس میں ایرانی، ترکی، اسرائیلی، عربی قبائلی مخلوط ہو چکے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔